ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یار کدھر ہے ساؤنڈ والا؟ آواز کھولیں ذرا اس کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ڈبل آواز ختم کر دیں، ریپیٹ ختم کریں۔ بعد حمد و صلاۃ، معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کی سہانی گھڑیاں اور ذکر مصطفیٰ کی محفل، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ایک ایک قدم کے اوپر اللہ رحمتیں اور برکتیں وافر نصیب فرمائے۔ گرمی کی شدت بھی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ سے گوش گزار کر کے آج کی اس محفل کو اختتام پذیر کریں۔ اللہ نے حضرت انسان پر بہت ساری نعمتیں کی ہیں، احسانات کیے ہیں۔ اگر وہ خارج میں نظر دوڑائے تو اس کو اللہ کی بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی۔ یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، آسمان کی چھت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ زمین کا بچھونا جس پہ میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل نرم کر دیتا اور اس میں قدم رکھتے اور نیچے اتر جاتے، بندہ اس پہ چلتا اور دھنس جاتا، تو آپ بتائیے کہ زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ اللہ اس کو اتنا سخت کر دیتا کہ اس پہ کچھ بھی نہ ہو سکتا، نہ مکان بنتا، نہ کوئی زمین سے فصل اگتی، تو بتائیے زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آسمان اور زمین ہمیں عطا کیے اور زندگی کی ساری نعمتیں، سہولتیں اس زمین کے اوپر مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ کی نعمتیں آپ اپنے وجود میں دیکھنا چاہیں، میں اپنے وجود میں دیکھنا چاہوں، تو سر سے لے کر پاؤں تک، یہ ڈبل آواز ختم کریں یار، سر سے لے کر پاؤں تک میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ ایک ایک عضو انسانی وجود کے اندر اللہ کی نعمت ہے۔ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس سے پوچھئے جو ان نعمتوں سے محروم ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ کان کتنی نعمت ہے، آنکھ کتنی نعمت ہے۔ میں نے، آپ نے، نابینے کتنے لوگوں کو زندگی میں دیکھا ہے جو دو قدم بھی چلنا چاہتے ہیں تو جب تک ہاتھ سے پکڑ کے کوئی نہ چلائے وہ چل نہیں سکتے۔ میں اور آپ گھر سے یہاں آئے، یہاں سے گھر کو چلے، کسی کی محتاجی نہیں۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں پوچھیں کہ کانوں کی سماعتیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ گھر میں بیٹھے ہیں، پرے پنچایت میں بیٹھے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں تو وہ حرکت کرتے، ہونٹ تو دیکھتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ جو نہیں بول سکتا اس سے پوچھیں کہ زبان کیا ہے۔ جو زندگی بھر ترستا ہے کہ اللہ زبان دیتا، طاقت گویائی دیتا، کبھی بیوی سے بات کرتا، ماں باپ سے بات کرتا، بیوی بچوں سے بات کرتا، بہن بھائیوں سے بات کرتا، کبھی دوستوں کی بزم سجا کے میں بھی بیٹھتا، لیکن اس کے پاس زبان نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ اسی طرح دل ہے، دماغ ہے، اسی طرح ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ کھانا کیسے کھاتے ہوں گے؟
کبھی سوچا ہے کہ شدت کی پیاس لگے، کوئی پاس نہ ہو تو پانی کا گلاس اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے جس کے پاؤں نہیں، اسے 2 قدم چلنے کے لیے بھی بچے کا محتاج ہونا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا مجھے کھینچ کے وہاں تک لے چلو؟ لیکن میں اور آپ جہاں چاہتے ہیں ہم چل پڑتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ لیا، کچھ پکڑا، کچھ پھینکا، یہ اللہ کی نعمتیں۔ لیکن اللہ نے اتنی نعمتیں دینے کے باوجود کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، زبان دی، دل دیے، ہاتھ پاؤں دیے، لیکن جب محبوب کو بھیجا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا ہم نے انسانوں پہ، مومنوں پہ احسان کیا کہ انہیں اپنا رسول عطا کیا۔ تو پتہ چلا پھر مصطفیٰ ساری نعمتوں سے بڑی نعمتیں جن کے ملنے پہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان جتلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں، مسلمانوں کے لیے کتنی نعمتیں، بلکہ انسانوں کے لیے حضور اللہ کی طرف سے رحمتیں۔ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمتیں؟ میں اور آپ ذرا مطالعہ کریں، آپ تاریخ عرب کو پڑھیے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل کے حالات کو پڑھیے، تو میں اور آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے 2 جنسیں پیدا کی ہیں، ایک عورت کی جنس ہے اور ایک مرد کی جنس ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ضرورت بنایا ہے۔ مرد جتنا مرضی طاقتور ہو، قوت والا ہو، قد کاٹ رکھنے والا، قامت اچھی رکھتا ہے، دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، لیکن وہ عورت کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ عورت جتنی مرضی حسین ہے، جمیل ہے، پری پیکر ہے، شہزادی ہے، وقت کی حکمران ہے، اگر وہ عورت کے لبادے میں ہے تو مرد کے بغیر اس کی زندگی اطمینان بخش نہیں ہے۔ یہ نظم کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ اللہ نے تخلیق کیا انسان، مرد اور عورت کو، اور ان کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو وابستہ کی ہیں یہ اللہ نے کی ہیں۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، تنہائی محسوس کی تو اللہ نے ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، تو پتہ چلا کہ عورت مرد کی ضرورت ہے اور مرد عورت کی ضرورت ہے۔ سعدی شیرازی نے لکھا ہے کہ ایک بدکار عورت تھی تو اس نے اپنے آپ کو عورتوں سے تنگ آ کے اس نے سوچا کہ میری گود میں بیٹی ہے تو میں اپنی بیٹی کو مرد کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دوں گی، چونکہ بدکار تھی، اسے پتہ تھا مردوں کے رویے کیا ہوتے ہیں۔ تو اس نے بیٹی کو لیا اور جب پیدا ہوئی تو ایک جنگل میں چلی گئی، ایک جزیرہ نما جگہ تھی، وہاں پرورش کرتی۔ ساری زندگی اس بیٹی نے مرد نہیں دیکھا کہ مرد کون ہوتا ہے اور شکل کیسی ہوتی ہے، صورت کیسی ہوتی ہے، اور وہ جنگل میں بس شکار کرتی اور وہاں سے کچھ کھا پی کے گزر اوقات ہو جاتی۔ تو ایک دن ماں اس کی گھر میں تھی تو وہ باہر نکلی شکار کرنے، تو اس نے ایک مرد کو دیکھا جو کنارے پہ بیٹھا تھا پانی کے، تو اس نے تیر چڑھا کے اس مرد کو مارا، وہ پانی میں گر گیا۔ اسے لگا کہ یہ بھی کوئی شکار ہے، جانور ہے، چونکہ دیکھا نہیں تھا، صورت سے واقف نہیں تھی۔ جب اس نے اس شکار کو نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا کے مرد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو اس کو ایک جھٹکا لگا، اور اسے لگا کہ شاید میرے جسم میں ابھی کوئی کمی ہے جو اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے ماں سے جا کے پوچھا کہ ماں سچ بتا یہ کیا ہے؟ میں نے جب اس کو ٹچ کیا تو میرے جسم میں ایک لہر دوڑی، تو ہے کیا یہ؟ تو پھر ماں نے اس کو بتایا کہ بیٹا یہ مرد ہے، یہ عورت اور مرد 2 جنس سے اللہ نے پیدا کی۔ یہ قدرت کا نظم ہے کہ مرد عورت کے بغیر نہیں، عورت مرد کے بغیر نہیں۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ عرب کو ذرا پڑھیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام جن ایام میں دنیا میں تشریف لائے، تاریخ بتاتی ہے، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ مرد ہونے کے باوجود عورت کے وجود کو گوارا نہیں کرتا تھا، اسے عورت کے وجود سے نفرت تھی، اور بیٹی پیدا ہوتی تو
اسے یا تو مار دیتا یا اسے اگر رکھنا ہوتا تو پھر وہ جنگل میں چلا جاتا. اور میں نے تاریخ عرب میں یہاں تک پڑھا ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی، ایک گڑھا کھودتے، اس میں بیٹی کو، عورت کو بٹھاتے جب ولادت کے لمحے آتے. اگر بیٹا پیدا ہوتا تو عورت مرد کو آواز دیتی کہ بیٹا ہے، تو بیٹے کو اٹھاتے لے کے جاتے، معاشرے میں فخر کرتے. اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو عورت مرد کو بتاتی کہ بیٹی ہے، عورت کو گڑھے سے نکال کے وہ مٹی اس بیٹی کے اوپر انڈیل دیتے، اور زندہ بیٹی اس مٹی کے نیچے سسکیاں لے لے کے دم توڑ دیتی. انہیں مرد کے وجود سے اتنی نفرت تھی. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب انہیں خبر ملتی کہ آپ کے ہاں بیٹی آئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے. وہ بیٹی کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، حالانکہ جس معاشرے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ہاں آج بیٹی کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ آج بھی بہت سارے گھرانے ہیں جو بیٹیاں نہیں چاہتے، بیٹے چاہتے ہیں. بیٹی ملے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹا ملے تو خوشیاں کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے. آپ نے اپنی بستی میں کبھی بیٹی کی پیدائش پہ مٹھائی بانٹتے کسی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا. خوشی کرتے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا. چونکہ یہ وہ جہالت کی رسمیں جو آج بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ہم بیٹے کی آمد پہ تو خوشی کرتے ہیں اور بیٹی کی آمد کے اوپر خاموش ہو جاتے ہیں. تو گویا یہ خاموش احتجاج ہوتا ہے. اور یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر بس اوقات بیوی کو بھی سب و شتم کیا جاتا ہے، اسے گھر سے نکالا جاتا ہے کہ یہ بیٹی پیدا کرتی ہے، بیٹا نہیں کرتی. میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی. ماں کا روپ دیکھیں ذرا، کتنا مقدس روپ ہے ماں کا. اولاد سے محبت کا جو تعلق ماں کو ہوتا ہے آپ کو دنیا کے کسی روپ کے اندر نظر نہیں آئے گا. لیکن وہ کتنا بوجھ بن چکا تھا معاشرے پہ. آپ عرب کی تاریخ پڑھیں، عربوں میں انسانوں کی منڈیاں لگتی جیسے جانوروں کی لگتی، اور بیٹے ماں کو فروخت کرنے کے لیے منڈی میں کھڑا کرتے. باپ کے مرنے کے بعد جس بیٹے کے حصے میں ماں تھی وہ اس کو پکڑتا منڈی میں فروخت کے لیے کھڑا کرتا، اور جب ریٹ اچھا لگتا تو ماں دے کے معاشرے میں آ کے فخر کرتا کہ آج ریٹ بڑا اچھا تھا، ماں کو اتنے میں بیچ کے آیا ہوں. میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور نے آسمانوں سے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا اور بیٹوں سے کہا نادان یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے، تمہاری جنت اللہ نے اس ماں کے قدم کے نیچے رکھی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی. ماں راضی تو رب راضی، ماں ناراض تو رب ناراض، باپ راضی تو رب راضی، باپ ناراض تو ماں ناراض، رب ناراض. والدین کے ساتھ اللہ نے اپنی رضا کو رکھا ہے جوڑ کے. اور میرے اور آپ کے آقا مولا فرمایا ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو رب ناراض ہے. ان کی دعائیں لے کے ان کو خوش رکھ کے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں. جلیل القدر نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ رب نے کہا موسیٰ تیرا ساتھی ایک کسائی ہوگا. پوچھا مالک کہاں رہتا ہے؟ کہا فلاں بازار میں دکان ہے. اللہ کا نبی ایک دن نکلا تو اس کی دکان پہ چلا گیا، بیٹھ کے دیکھتے رہے، سودا بیچتا ہے، ناپ تول. جب وہ جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رات ٹھہرنا چاہتا ہوں، مجھے مہمان بناؤ گے؟ اس نے کہا بسم اللہ آ جائیں. گھر لے کے گئے، ان کو بٹھایا. پہلے بوڑھی ماں تھی، اس کو روٹی چبا کے باریک کر کے اس کے منہ میں ڈالی. اس نے کھانا کھا لیا تو اس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی. بچوں کو کھانا دے کے مہمان کو کھلایا. اللہ کا نبی اس کسائی سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا میری ماں. میں جب پلٹ کے آتا ہوں تو پہلے کھانا بنا کے چبا کے اس کے دانت نہیں اس کو دیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس نے کھانا کھا کے جب ہونٹوں کو حرکت دی تو کیا کہا؟ اس نے کہا یہ مجھے ہر کھانے کے بعد 2 دعائیں دیتی ہے. یہ مجھے ایک دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے سکون کی زندگی دے، اور دوسری دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں نبی موسیٰ کا ساتھ دے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اتنی دیر سے دعائیں دے رہی ہے، قبول بھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا حضرت
ایک دعا تو میری قبول ہے، جو پہلی ہے کہ میری زندگی میں بڑا سکون ہے، اطمینان ہے، کاروبار پہ جاتا ہوں، اللہ نے کام اچھا دیا، سودا بک جاتا ہے، گھر آ جاتا ہوں، رات گزارتا ہوں، صبح پھر چلا جاتا ہوں، اچھی زندگی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں دوسری دعا؟ اس نے کہا دوسری دعا کا مرنے کے بعد پتہ چلے گا، موسیٰ کا ساتھ ملتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی مسکرا کے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں آ میرے سینے سے لگ جا، اللہ نے تیری دوسری دعا بھی قبول کر لی، میں ہی اللہ کا نبی موسیٰ ہوں۔ میں نے رب سے پوچھا میرا ساتھ کون ہے، تو رب نے تیری طرف بھیجا کہ تیرا جنت کا ساتھی یہ۔ صاحب ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ ہم تھوڑا سا دولت کما لیں، عزت کما لیں، 4 دن کی جوانی آئے، ماں باپ کو نظر میں نہیں لاتے۔ گاڑی مل گئی، نوکری اچھی مل گئی، جوانی مل گئی، 4 دوستوں کا ساتھ ملا، تو بوڑھے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں ابا جی آپ کو بولنا نہیں آتا، ماں جی کئی بار کہا چپ رہا کریں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو عرش کا رب ناراض ہے، اگر ماں باپ راضی ہیں تو عرش کا رب راضی ہے۔ ان 2 رشتوں کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی تلقین کی گئی، ان کو راضی رکھنے کی تلقین کی۔ آپ عرب کی تاریخ پڑھیں، انسانیت کے جتنے روپ تھے روح بزوال تھے، سسک رہے تھے، یتیموں کے ساتھ ان کا سلوک کتنا ناروا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا یدعو الیتیم، عرب کے لوگ یتیموں کو دھکے دیتے، دھتکارتے، اور وہ عملی طور پہ کرتے تھے۔ ایک عورت ہے جس کا شوہر انتقال کر گیا، گود میں بچہ ہے، تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ میری ماں کے تن پہ لباس پھٹا ہوا ہے، چونکہ بیوہ کی عزت نہیں تھی، تو اس نے ماں سے کہا کہ ماں چچا اتنا امیر ہے تو میں جا کے آپ کے لیے چادر مانگ لاؤں؟ اس نے کہا بیٹا نہ جانا، وہ چادر نہیں دیں گے، یہ عرب کا معاشرہ ہے، یتیم کی کوئی عزت نہیں۔ اس نے کہا ماں مجھے جانے دے، میں جا کے سوال کروں گا اور چادر مانگوں گا اور آ جاؤں گا۔ ماں نے کہا چلو جاؤ دیکھ لو۔ یتیم بچہ چچا کے دروازے پہ گیا، دستک دی، پوچھا کون؟ کہا آپ کا یتیم بھتیجا ہوں، چادر کا سوال لے کے آیا ہوں۔ چچا نے کہا باہر ہے نا، اندر نہ آنا، تیری نحوست میرے بچوں کو لگ جائے گی۔ یتیم کا دل ویسے بھی نرم ہوتا ہے، جب سنا دل ٹوٹ گیا، واپس پلٹا تو آنکھوں میں آنسو تھے، سرے راہ کوئی ملا گلیوں میں، کہا کدھر گئے تھے؟ کہا ماں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، چچا کے دروازے پہ گیا تھا، اور چچا نے جواب دیا کہ نحوست میرے بچوں کو لگ جائے گی، اندر نہ آنا۔ تو دل ٹوٹ گیا، واپس آیا تو ملنے والے نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں، حرم کے سائے میں پچھلے پیر ایک بندہ بیٹھتا ہے، نام اس کا محمد ہے، جو اس کے پاس چلا جائے وہ خالی نہیں موڑتا، وہاں سے جا کے چادر مانگ لے۔ اس نے جا کے ماں کو سنایا کہ چچا نے کیا کیا، اور ساتھ سنایا کہ مجھے کسی نے ایڈریس دیا ہے حرم کے سائے میں بیٹھنے والے محمد کا۔ ماں نے کہا پتر اس کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، میں نے سنا ہے جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، ہم تو اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آپ نہیں جائیں گے، چادر نہیں چاہیے۔ بیٹے سے ماں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، بیٹا کہتا ماں اجازت دو، چادر مانگوں گا، دین قبول نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا جاؤ۔ ٹائم ہوا، حضور حرم کے سائے میں بیٹھے تو وہ بیٹا آ گیا، معصوم سی صورت، یتیمی کا داغ، آنکھوں میں آنسو۔ اللہ کے محبوب فرمایا بیٹا کدھر آئے ہو؟ اس نے ڈرتے پہلے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ شرط ہے کہ میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی فرمایا میں نے کب کہا دین قبول کر، آپ بتائیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا میری ماں کے تن پہ لباس پھٹ گیا، چچا نے دھتکار دیا، آپ کی سخاوت کی دھوم سن کے آیا ہوں، چادر چاہیے ماں کے لباس کے لیے۔ اللہ کے نبی نے چادر اتار کے اس کو دی، کہا بیٹا جاؤ ماں کا لباس بنا لو۔ چادر سینے سے لگی، بیٹا واپس مڑا، گھر تک پہنچتے پہنچتے دل سے کفر کے پردے ہٹ چکے تھے، دل نور پا گیا۔ ماں کے پاس جا کے کہا اماں ہم اس دین میں رہ رہے ہیں جہاں سکا چچا بھی دروازہ بند کرتا ہے اور قریب کرنے کو تیار نہیں، ہم اس نبی کا کلمہ نہ پڑھے جو یتیموں سے پیار کرتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا چل چلتے ہیں۔ دونوں جا کے حاضر بارگاہ ہو کے کہتے ہیں چادر بعد میں استعمال کریں گے، کلمہ پہلے پڑھا دو۔ یتیموں سے پیار کر کے حضور نے دکھایا تھا، شریعت ایک نظم تھا، زندگی گزارنے کا ڈھب اور سلیقہ دیا گیا۔ ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے،
اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو مسلمان کس نے کیا اور کس قدر نے کیا کہ آپ مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھ گئے، کیوں پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک سیرت کا گوشہ پڑھا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پوچھا کیا پڑھا؟ اس نے کہا میں نے یہ کتابوں میں پڑھا تھا، سنا تھا کہ ایک بندے کا بچہ گم ہو جاتا ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بیٹا گم ہو گیا، آپ دعا کریں کہ مجھے مل جائے۔ نبی ہاتھ اٹھانے لگے تو ایک بندہ پیچھے بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور میں اس کا پڑوسی ہوں، اس کے بچے کو جانتا ہوں، ابھی ابھی میں نے آتے دیکھا فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس بندے نے دوڑ لگا دی، اللہ کے نبی نے صحابی کو کہا اس کو واپس بلاؤ۔ واپس آیا تو حضور فرمایا صبح سے بیٹا گم ہے، تیری آنکھیں دیکھنے کو بیتاب ہیں، دل مچل رہا ہے کہ بیٹے کو ملوں۔ باغ کے دروازے پہ جاؤ گے، بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں گے تو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، جو نام رکھا ہے اس نام سے بلانا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکار لوں تو کیا حرج ہے؟ اللہ کے محبوب فرمایا نام جو رکھا اس سے پکارنا۔ وہ پھر عرض کرتا حضور میرا بیٹا بیٹا کہہ لوں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا نہیں، جو نام رکھا اس نام سے پکارنا۔ پوچھا یا رسول اللہ حکمت؟ سنیے، اللہ کے محبوب فرمایا صبح سے بیٹا گم ہے، تیرے لہجے میں غضب کی مٹھاس ہوگی، جب جائے گا بیٹا کہہ کے پکارے گا تو میٹھا لہجہ ہوگا، ہو سکتا ہے کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، تو بیٹا کہے گا تو اس کو اپنا باپ یاد آئے گا، کاش میرا باپ ہوتا مجھے بھی پکارتا۔ یہ اسلام کا دیا ہوا نظم ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہیں کرنا، یتیم کی محرومیاں بڑھیں گی، اس کو اپنا باپ یاد آئے گا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کے جملے نہیں کہنے، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی، اس لیے کہ غریب کی زندگی اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ میں اور آپ ذرا دیکھیں ہماری زندگی کے لچھن کیا ہیں؟ کیا ہماری دولت دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہی؟ کیا ہماری وجہ سے کسی بیوہ کی زندگی برباد تو نہیں ہو رہی؟ کسی یتیم کی زندگی میں درد اور دکھ بڑھ تو نہیں رہے؟ ہمیں تو تعلیم دی گئی تھی ان رشتوں سے محبت کی۔ صحابی آ کے عرض کرتا یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہے، کیا کروں؟ فرمائے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ دل کو نرم کر دے گا۔ پیار کیا کر، محبت کیا کر یتیم کے ساتھ۔ پسے ہوئے طبقے سے محبت کی تعلیم دی گئی تھی، اور میں اور آپ آج جہاں کھڑے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہے اور کہاں ہے۔ صاحب میلاد والے نبی نے زندگی کو بدلا تھا، معاشرے کو بدلا تھا، ظلمتوں کو ختم کر کے روشنیاں دی تھی انسان کو زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کی بہتریوں کے لیے۔ اور ہم اگر اتنی روشنی کے باوجود آج بھی اگر ہماری زندگی اندھیرے میں ہو اور جہالت میں ہو تو پھر میں اور آپ خود سوچیں کہ آخر اس نور نبوت سے ہم دور کیوں ہیں؟ ہماری زندگی میں وہ تعلیمات کیوں نہیں ہیں جو رسول اللہ دے کے گئے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ عرب کیا معاشرہ رویہ کرتا تھا، کیا رویہ رکھتا تھا؟ آقا کا جوتا پڑا ہوتا، غلام کے دل میں محبت پیدا ہوتی کہ میرے آقا کا جوتا دھوپ میں پڑا ہے، اور وہ اس کو اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا۔ آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے بغیر اذن کے میرے جوتے کو ہاتھ کیوں لگایا؟ اتنی عزت بھی غلام کی نہیں تھی۔ جانتے بلال حبشی غلام تھے نا، عمار بن یاسر غلام تھے نا۔ میرے نبی معراج کی رات سے پلٹ کے آئے، فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ سچ بتاؤ بلال دیتی ہے محمد میری بات سنو۔ حضور اٹھ کے چلے گئے۔ اس نے کہا تھوڑے سے ادھر آ جائیں، تو ایک کڑکتی دوپہر تھی اور عرب کی چلچلاتی دھوپ تھی، اور اس نے کھڑا کر کے حضور کو گھنٹوں باتیں سنائیں اور حضور کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ جب حضور واپس آتے ہیں تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارا علاقہ جانتا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ عورتوں کی باتیں ویسے بھی لمبی ہوتی ہیں، 3 دن مہمان بن کے رہے بھی جاتے وقت آدھا گھنٹہ دروازے پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ یہ عورت کی فطرت ہے کہ اس کی باتیں لمبی ہوتی ہیں، اور دماغی توازن ٹھیک نہ ہو پھر تو اور کیفیت ہے۔
عرض کی حضور اس کی لمبی باتیں، لاجانی باتیں، اور آپ کا قیمتی وقت اور نازک بدن اور عرب کی چلچلاتی دھوپ، اور آپ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے جملے سنیے، حضور فرمایا عمر اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں؟ یہ تو کسی کو گلی میں مل جائے تو لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، پاگل عورت ہے لمبی باتیں سناتی ہے، لوگ راستے بدلتے ہیں، میں بھی نہ سنوں؟ یہ اللہ کے نبی کا پیار تھا پسے ہوئے طبقے کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ محبت تھی۔ جانتے ہو حضرت انس بن مالک نے 10 سال حضور کی غلامی میں وقت گزارا ہے، 10 سال۔ 10 سالوں میں انس کہتے ہیں حضور نے مجھے ایک بار بھی نہیں جھڑکا۔ یہ روشنی ہے سیرت کی۔ میں اور آپ ایک چھٹی کا دن اپنے بچوں کے ساتھ نہیں گزار سکتے، جب تک جھڑکے نہ، مارے نہ، ہاتھ نہ اٹھائیں، سختی نہ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ایک دن چھٹی کا نہیں گزار سکتے۔ اس نبی کی عظمت کو سلام نہ کریں جس نے 10 سالوں میں غلام کو ایک دن بھی نہیں جھڑکا۔ آپ کیا کہیں گے کہ بلال، حضرت جو ہے وہ انس بچے تھے، خود کہتے ہیں کہ کبھی مجھے حضور کام بھیجتے، میں باہر جاتا، بچے کھیل رہے ہوتے تو میں بھی کھیلنے لگ جاتا، بھول جاتا کہ کوئی کام کہا۔ حضور پیچھے سے آ کے میری گردن پکڑ کے یوں اپنی طرف موڑ کے مسکرا کے کہتے انس تجھے کام بھیجا تھا؟ حضرت انس کہتے یا رسول اللہ بس یوں گیا اور یوں آیا۔ کبھی ازواج مطہرات انس کو بھیجتی، کام نہ ہوتا واپس آتی، حضور سے عرض کرتی یا رسول اللہ انس کو بھیجا تھا کام نہیں کر کے آیا۔ حضور مسکرا کے فرماتے جب اللہ چاہے گا کام ہو جائے گا۔ یہ محبت، غلاموں سے پسے ہوئے طبقے سے جو محبت کی کہانیاں حضور کی ہیں، میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے؟ حضور نے ماں کو عزت دی، بیٹی کو عزت دی، بیوی کو عزت دی، بہن کو عزت دی، غلام، نوکر، چاکر، کمزور، پسے ہوئے طبقے کو عزت دی تھی۔ اچھا، اب جسے حضور نے پستی سے اٹھا کے عزت پہ بٹھایا، جسے بتوں کے سامنے سے اٹھا کے اللہ کی دہلیز تک پہنچایا، جس بکتی ہوئی ماں کو منڈیوں سے اٹھا کے جنت اس کے قدموں کے نیچے لا کے کھڑی کی، جس بہن کو اللہ نے، جس بیٹی کو دفن ہوتی بیٹی کو عزت اور وقار عطا کیا، اگر آج وہ کہے کہ نبی کا میلاد کہاں لکھا ہے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ سوال کرے؟ جس بیٹی کا وجود باپ گوارا نہیں کرتا تھا، مٹی کے نیچے دفن کر دیتا زندہ، نبی نے اس کو آ کے عزت سے جینا دیا، اور آج وہ بہن کہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ میلاد کہیں کسی نے منایا ہو۔ میں کہتا ہوں تیرا تو وجود ہی رسول اللہ کی مرہون منت ہے، تو ساری زندگی بھی شکر کر کے نعتیں پڑھے حق ادا نہیں کر سکتی۔ تجھے تو باپ گوارا نہیں کرتا تھا، شوہر گوارا نہیں کرتا تھا، بیٹا گوارا نہیں کرتا تھا، بھائی گوارا نہیں کرتا تھا، اور رسول اللہ نے آ کے تجھے عزت بخشی، عظمت دی۔ آج بوڑھا باپ ہے اور ٹوکریاں اٹھا کے گاڑیاں لوڈ کر رہا ہے، چٹی داڑھی، کمر میں خم، اسے پوچھے بابا کام چھوڑ دے، کہتا 2 بیٹیاں گھر میں، ان کی شادی کرنی ہے۔ جو دفن کرتے بھی نہیں روتا تھا، آج شادی کے دن بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ بتا میری بہن، اس باپ کے دل میں تیرے لیے محبت کس نے رکھی؟ اور تو آج دلیلیں ڈھونڈ رہی ہے کہ میلاد منانا ہے کہ نہیں؟ تجھے آج دلیلوں کی ضرورت ہے کہ میلاد کس نے منایا، کب منایا، کیسے منایا؟ تو زندگی کی آخری سانس تک بھی رسول اللہ کا ذکر کرتی رہے تو حق ادا نہیں کر سکتی۔ جسے غلامی میں زندگی گزارتے پسے ہوئے طبقے میں شامل کر کے زندگی گزار رہے تھے جو لوگ، انہیں حضور نے آ کے عزت بخشی۔ اور آج وہ انسان کہے جس کو پتھروں کے سامنے سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ نے پہنچایا، اور آج وہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میلاد منانا ہے کہ نہیں۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی ولادت کا ذکر، یہ میلاد النبی کی محفل ہے نا، تلاوت کی گئی، نعت کی گئی، حضور کے احسانات کیے گئے، حضور کے آنے سے جو تبدیلی آئی، حضور کا حسن، جمال، زندگی، یہ میلاد ہے۔ اس میں کیا ایسا ہے جو جائز نہیں ہے؟ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے، حضور کے ذکر، آنے کا ذکر، یہ یقیناً، لیکن میں کہتا ہوں اس کا فرق کتنا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، تو ایک جملہ آپ سے کہوں گا کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، آپ کے گھر،
شادی ہوئی 10 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا. آپ مجھے جواب دے کے بتائیں خوشی کس کو ہوگی؟ بیٹے کی خوشی کس کو ہوگی؟ ماں باپ کریں گے، دادا دادی کریں گے، نانا نانی کریں گے، پھپھو کرے گی، خالہ کرے گی، چاچو ماموں، یہ جو رشتے ہوں گے، جن کا بچے سے رشتہ ہوگا وہ خوشی منائے گا. خواہ وہ رحیم یار خان کا رہنے والا ہے، وہ پتوکی کا رہنے والا ہے، وہ لاہور کا رہنے والا ہے، لیکن رشتہ بنتا ہے. جب خبر ملے گی تو خوش ہوگا، آئے گا بھی، مبارک بھی دے گا، خوش بھی ہوگا، دعوت بھی کرے گا. اتنے سالوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، خوشی ہوئی. لیکن آپ کی گلی کی نکر پہ رہنے والے جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 10 سال کے بعد بیٹا ہوا کہ 20 سال کے بعد بیٹا ہوا. ان کا رشتہ نہیں بنتا، ان کو خوشی نہیں ہوتی. بات ذرا سمجھیے گا، خوشی اس کو ہوتی ہے جس کا رشتہ ہوتا ہے. نبی کے آمد کی خوشی اس کو ہوگی جس کے دل کا تعلق محمد عربی سے جڑا ہوگا. اگر تو رشتہ جڑا ہوا ہے تو خوشی ہوگی، وہ افغانستان کا ہو، وہ ایران کا ہو، وہ سعودیہ کا ہو، یا وہ پاکستان کا ہو. اگر دل کی دنیا رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہے تو پھر حضور کی آمد پہ خوشی ہوگی. پھر گھر بھی سجائے گا، پھر جھنڈے بھی اٹھائے گا، پھر نعرے بھی لگائے گا، پھر لنگر بھی بانٹے گا، پھر ذکر بھی کرے گا کہ میرا نبی آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کا تعلق اندر سے ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، خوشی کا تعلق اندر کی کیفیت کو خوشی کہتے ہیں. ہم قدغن نہیں لگاتے. آپ اس طرح خوشی کریں جیسے آپ کا دل مطمئن ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں گھر سجا کے خوشی مناتا ہوں، ہم کہتے ہیں بسم اللہ. کوئی کہتا ہے میں لنگر بانٹ کے میلاد مناؤں گا، ہم کہتے ہیں بسم اللہ. کوئی کہتا ہے میں جھنڈا لگا کے خوشی مناؤں گا، ہم کہتے ہیں بسم اللہ. کوئی کہتا ہے میں کمکم لگا کے گھر کو روشن کر کے میلاد مناؤں گا، ہم کہتے ہیں بسم اللہ. کوئی کہتا ہے نہیں میں لنگر کھلا کے غریبوں کو بھوکوں کو خوش ہوتا ہوں، ہم اس طرح میلاد مناؤں گا، ہم کہتے ہیں بسم اللہ. کوئی کہتا ہے میں درود پڑھتے پڑھتے میلاد مناؤں گا، ہم کہتے ہیں بسم اللہ. کوئی مخصوص صورت نہیں ہے. جیسے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ رسول اللہ کی آمد پہ اس طرح کی خوشی منائیں. لیکن خوشی منائیں اس لیے کہ خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور جس سے محبت ہوتی ہے، وہ کسی نے مجنو کو دیکھا نا، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. کہنے والے نے کہا مجنو، انسانوں کے اشرف المخلوقات کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، اس کتے میں ایسا کیا رکھا ہے کہ اس کے پاؤں چوم رہا ہے؟ تو مجنو کہنے لگا یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے. محبت کا تعلق تھا نا. کہا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے. تو کتا اس قابل ہے کہ اس کے قدم چومے جائیں. اگر لیلا سے محبت کا اتنا اثر ہوتا ہے تو بتاؤ محمد عربی کی محبت کا اثر مومن کے دل میں کتنا ہوگا؟ بھائی یہ ایک دن تو نہیں نا، پھر تو ساری زندگی بھی ذکر رسول میں گزر جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے حضور سے محبت کریں، حضور کے دین سے محبت کریں، حضور کی ذات سے محبت کریں، حضور کی تعلیمات سے محبت کریں. یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم نے حضور کا ذکر کرنا ہے. اچھا، جس سے محبت ہوتی ہے، ایک تو اس کی ذات سے محبت ہوتی ہے جیسے صحابہ کو تھی. صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی بھی اٹھا کے چہروں پہ ملا ہے، یہ محبت تھی. حضور بال کٹوانے بیٹھتے ہیں تو صحابہ گرتے بال زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اٹھا لیتے. یہ ان کی محبت تھی. اور دوسری محبت کسی سے یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کے مشن سے محبت کرتے، جیسے صحابہ نے کی. مدینے میں کتنے صحابہ تھے جب حضور کا انتقال ہوا ہے؟ آپ دنیا کے کونے کونے میں جا کے دیکھیں صحابہ کی قبریں. ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ مدینے میں حضور کی قبر سے جڑ کے بیٹھے رہیں، وہیں انتقال ہو، بقیع میں قبرستان میں دفن ہو جائے. اس سے بڑے سعادت کیا ہے؟ لیکن وہ دنیا کے کونے کونے میں گئے. کیا تجارت کے لیے گئے تھے؟ کاروبار کے لیے گئے تھے؟ مال کے لیے گئے تھے؟ نہیں. انہوں نے نبی کی محبت میں نبی کے دین کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. آج جو پیغام ہم تک موجود ہے، جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وہ صحابہ نے منتقل کیا تھا حضور کی محبت میں. تو گویا محبت ذات سے بھی ہوتی ہے، محبت مشن سے بھی ہوتی ہے. جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے، یہ لگے ہوئے پلر، یہ سریے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں کچھ ہے. اور جب آپ آئے تو آپ کو روڈ کے اوپر بورڈ نظر آیا المصطفیٰ اسلامک سینٹر کا. اور یہ جوانوں کی محنت ہے کہ جو آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا ادارہ
یہاں تعمیر کر رہے ہیں. یہ کوئی کاروباری کوئی بزنس مین نہیں ہے, یہ چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کر کے اپنا گھر بھی چلا رہے ہیں. دیکھیں نا آج کس کے پاس ٹائم ہے, لیکن یہ صبح سے لے کر شام تک رسول اللہ کے دین کے لیے, اس مرکز کے لیے لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کو بلاتے ہیں, یہاں اکٹھا کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ یار یہاں لوگ دیکھیں گے کہ ادارہ بن رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کی ذمہ داری ایک بندہ اٹھا لے, اگر اللہ توفیق دے تو یہ سعادت ہے, لیکن یار کم از کم دیکھیں نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ دیکھ کے محسوس کرتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا بڑا ادارہ بن رہا ہے اگر بن گیا تو آپ کی آنے والی نسلیں سدھر نہیں جائیں گی؟ جب یہاں بیٹھ کے ہم اگر آپ کے پاس آتے ہیں, مبلغین آپ کے پاس آتے ہیں, تو ہم بھی تو آخر کسی ادارے میں پڑھ کے فکر لے کے آ گیا ہے, اور وہی فکر جو ادارۃ المصطفیٰ کی ہے وہ فکر یہاں آپ کے پاس منتقل ہونا چاہ رہی. ایک وقت آئے گا کہ یہاں آپ کے اپنے شہر میں 20 علماء آپ کو یہ ادارہ دے گا, حفاظ آپ کو ادارہ دے گا, اور یہ صدقہ جاریہ ہے کہ جو آپ کر لیں گے, آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ ادارے قیامت تک چلتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگے, لیکن یہاں جتنے بچے پڑھیں گے جب تک پڑھتے رہیں گے قبر میں ٹھنڈک پہنچتی رہے گی. گرمی کا موسم ہونا, اے سی کمرہ مل جائے تو لطف آتا ہے نا. یہ جو ادارے ہیں نا یہ ایسی ہیں, قبر کے ایسی ہیں. آپ نے کمرہ بنا دیا, جب تک اس میں بچے پڑھتے رہیں گے وہ ٹھنڈک آپ کی قبر میں منتقل ہوتی رہے گی. یار کوشش کریں اپنی آخرت کے لیے اس ادارے کے ساتھ جڑ جائیں. آپ 1000 اینٹ دے سکتے ہیں تو آپ اپنی محبتیں پیش کریں کہ جناب 1000 اینٹ میری طرف سے. آپ 10 بوریاں سیمنٹ کی دے سکتے ہیں تو آپ اپنی محبت پیش کریں کہ یہ 10 میں دیتا ہوں, 20 میں دیتا ہوں, 50 میں دیتا ہوں. ہم نے زندگی میں کتنا کمایا, کتنا چلا گیا. اپنا گھر بنانا ہو, ایک بندہ کمانے والا نقشہ بنا لے, وہ ساری زندگی صرف کر دیتا, جب تک پورا نہیں ہوتا اس کو چین نہیں آتا. ایک بندہ اگر 10 مرلے کا گھر بنا سکتا ہے تو کیا اللہ کے گھر کے لیے ایک کمرہ نہیں بنا سکتا؟ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب بندہ نیت کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے. اور یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے, جو مال یہاں خرچ کریں گے وہ آخرت میں ملے گا, ہمیں ہے ہمارا, لیکن آخرت میں ملے گا. جو دنیا کا ہوگا وہ خرچ ہو جائے گا, بچے اس پہ لڑیں گے, بچے بانٹیں گے, لیکن جو ہم اپنا آگے بھیج دیں گے وہ آخرت میں ہمیں ہی ملے گا. یہ جو شدت کی گرمی ہے, میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر تعاون کریں, محبت کریں, تو میں نے دوستوں سے کہا ہے کہ آپ سارا نہ کریں, یہ ایک سائڈ پہ جو 5-6 کمرے کم از کم یہ تعمیر کر لیں, 4 دیواری کر لیں, اور 5-6 کمرے بنا کے 2-3 کلاس روم بنا دیں, دفتر بنا دیں, تاکہ بچے آنے والے یہاں شروع ہو جائیں, تعلیم شروع ہو جائے. ساتھ ساتھ فنڈ آئے گا, ایک کمرہ بنایا, پھر آیا دوسرا بنایا, پھر آیا تیسرا بنایا, تو یہ سلسلہ اس طرح بڑھے گا. تو کیا ہم آپ سے توقع رکھیں کہ آئندہ سال جب ہم آئیں تو کم از کم یہ 4 کمرے تو بنے ہوئے ہوں؟ یار اتنے لوگوں کے لیے یہ 4-5 کمرے کتنے معنی رکھتے ہیں؟ لوگ تو بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لیتے ہیں, اللہ کے گھر کے لیے 4-5 کمرے کوئی معنی نہیں رکھتے. ایک کمرے کی دیواریں کرنی ہیں, 4 پلر کھڑے کرنے, لینٹر ڈالنا ہے, بہت زیادہ آئے گا تو 12-15 لاکھ روپے آ جائے گا. اگر سچ کریں تو ایک ایک بندہ بھی ایک کمرہ ذمہ لے سکتا ہے, اور یہ اپنی آخرت کے لیے. ویسے اللہ کے لیے دینا مشکل ہوتا ہے, شیطان بھی ساتھ, نفس بھی ساتھ, لیکن اگر بندہ ہمت کر لے تو پھر جتنا اللہ بدلے میں دیتا ہے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یار سچ بتائیں, زندگی گزر گئی, 1500 سال ہو گئے, عثمان غنی کا نام آج بھی زندہ ہے یا نہیں؟ آپ مدینے میں چلے جائیں, عثمان غنی کے نام کا ہوٹل آج بھی قائم ہے, فندق عثمان غنی, کھجوروں کے باغ ہیں, وہ پیسہ عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ مدینے کے بینک میں آج بھی چل رہا ہے. 1450 سال گزر گئے, دنیا سے گئے, آج بھی پیسہ اکاؤنٹ میں جاتا ہے, وہاں سے غریبوں میں بانٹا جاتا ہے, کچھ مسجد نبوی کے کام آتا ہے. مجھے دنیا کا ایک امیر بتاؤ کہ صدیوں کے بعد بھی اس کے نام کا مال چل رہا ہو. یہ عثمان غنی ہے جس نے اللہ کے ساتھ تجارت کی تھی. ہم بھی کوشش کریں استطاعت کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں. آپ 1 من سریا دے سکتے ہیں, سریا دے دیں. آپ 10 بوری سیمنٹ کی دے سکتے ہیں, سیمنٹ دے دیں. آپ 1500 اینٹ دے سکتے ہیں, آپ اپنی طرف سے اینٹ دے دیں.
کوئی مزدوری دے سکتا ہے تو وہ 2 دن 4 دن 1 دن کی مزدوری دے دے، اور اس کو شروع کر کے کوشش کریں کہ جلد از جلد یہ کم از کم 4 کمرے بن کے تیار ہو کے آپ کے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں، تاکہ آنے والی نسلیں آپ کی یہاں سدھریں گی، اور یہ آخرت کا وہ ذخیرہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اس بزم کا ایک ایک لمحہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا آنا، شدت کی گرمی میں بیٹھنا، ذکر سننا اور سنانا اللہ قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ومولانا محمد مادن الجود والکرم والی وصحابی وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس محفل پاک کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کہا سنا گیا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس جگہ میں بیٹھے ہیں، جن لوگوں نے اس کی بنیادوں میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کو برکات عطا فرما۔ یا اللہ اتنے احباب کے سامنے تیرے گھر کے لیے اپیل کی، اللہ ان کو جذبوں کی فراوانی دے، تاکہ جلد از جلد یہ کام پائے، تکمیل تک پہنچے، اور یہاں آنے والی نسل تیرے دین کے ساتھ جڑے، اور یہاں بہار لگے اور چمن آباد ہو۔ یا اللہ سب کو جذبوں کی فراوانی عطا فرما، جو شدت کی گرمی میں چل کے آئے۔ یا اللہ گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس بزم کی برکتیں سب کے گھروں تک منتقل فرما۔ یا اللہ پوری بستی پہ خصوصی فضل اور کرم فرما، ایک ایک گھر میں رحمت کا نزول فرما۔ عبد الباری اور معاذ خان جو ورکر ہیں ادارت المصطفیٰ کے حلقہ صادق آباد کے، ان کی دادی جان انتقال کر گئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کو بخشش اور مغفرت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو اللہ بقع نور بنائے اور قبر کی کے اجالے نصیب فرمائے۔ اے اللہ جتنے ورکر محنت کرتے ہیں ادارت المصطفیٰ کے ساتھ، جتنے بھی نوجوان لگے ہوئے ہیں تیرے دین کے لیے دعوت دیتے ہیں، دروس قرآن کا سیٹ اپ ہے اور المصطفیٰ اسلامک سینٹر کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں، اے اللہ ان کو برکتیں رحمتیں عطا فرما، جذبوں کی فراوانی دے، اتنی قوت اور طاقت دے کہ اللہ یہ تیرے گھر کو، تیرے رسول کے گھر کو تعمیر کریں، اور آنے والے دور میں یہاں اسلام کا قلعہ بنے، آنے والی نسلیں یہاں سے فیض یاب ہوں۔ اے اللہ ایک ایک شخص کی آمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔